ان کو دیکھ کر تو وہ ٹرمپ 2.5 گھنٹے وہاں سعودی عرب میں بیٹھا رہا ٹرمپ کی موجودگی میں، 2.5 گھنٹے تقریر کی تیاری کرتا رہا کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع ملے گا. میں کہا جلیا شریک حکم، اقبال کہندا شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. اقبال کہندا غلاماں نو صرف غلامی واسطے رکھا جاتا، انہاں نو تقریراں نہیں سنیاں جاندیاں انہاں نے. ہاں تو ٹرمپ دا غلام ہو کے تیرے سامنے ٹرمپ تینوں کہنا سی تقریر کر. ہاں تقریر نور الدین زنگی کر سکتا، ہاں تقریر صلاح الدین ایوبی کر سکتا. ہاں جی کرک دے قلعے ہوتے، توجہ کرک دے قلعے ہوتے نا، جدو بغاوت ہو گئی مصر وچ تے نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی کٹھے سن اس جنگ وچ، تے نور الدین زنگی نے کول اجازت طلب کی تھی صلاح الدین ایوبی. وہ کہنے لگا میں واپس جاندا ہوں، تے بغاوت ہو گئی مصر وچ تے تسی کمان کرو کرک دے. تے جدوں اے انہیں گل کی نا تے نور الدین زنگی نو صلاح الدین ایوبی کہنے لگا میں جنگ چھڈ کے جا تے رہا ہوں، دنیا مینوں شکست خوردہ تے نہیں کہے گی، میں مجبوراً جا رہا ہوں. تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دے گلاں تے اینج کر کے تھپ تھپا کے کیا انہوں نے کہا جھلا ہویا تینوں کس نے کی کہنا شکست خوردہ. بلکہ نور الدین زنگی آج کرک کے قلعے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. کون صلاح الدین ایوبی؟ اے حافظ نے لکھا البدایہ والنہایہ. حافظ کہنا بیمار ہو گیا، انہیں منت منی، انہیں کہا یا اللہ مینوں موت نہ دیویں، یا اللہ مینوں موت نہ دیویں. کیوں؟ تو مینوں صحت دے دے، میں پوری سلطنت بیت المقدس کی آزادی واسطے لا دیاں گا، پورا مال میں خرچ کر دیاں. ایک تو اس واسطے تو مینوں موت نہیں دینی، میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے. 581 ہجری بیمار ہو گیا اور کافر جڑے وہ ڈھول بجاندے سن روز، اور انہاں دے پادری تے انہاں دے مولوی تورات تے انجیلاں لے کے خلاف بددعاواں کردے سن ہاتھ چک چک کے، یا اللہ اینوں مار دے، یا اللہ اینوں مار دے. کسی نو یقین ہی نہیں سی صلاح الدین ایوبی بچ جانا ہے. ادھر صلاح الدین ایوبی 2 دعاواں مانگ دیتی ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ مینوں صحت دے دیویں، میں سب کچھ جھونک دیاں گا بیت المقدس کی آزادی واسطے. تو یا اللہ دوسری وجہ مینوں موت نہ دیویں. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس واسطے مینوں موت نہ دیویں کہ میں جڑا برنس ہے نا، برنس جنہیں مصر تو قافلہ شام دی طرف جاندیاں قافلے نو لٹیا تے لٹ کے جدوں نے کٹیا تے کٹ کے قافلہ بڑبڑا اٹھیا مسلماناں دا، تے وہ بدماش کہنے لگا اے محمد حکم دسو تہاڈا نبی کدھر ہے، ادعوکم ینصرکم، بلاؤ تہاڈا نبی کدھر ہے. تسی جی کہتے ہو ساڑھے ہم زندہ نبی کے خادم ہیں، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے، تمہاری مدد کے لیے اس کو بلاؤ. تے نور الدین زنگی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ مینوں موت نہ دیویں. کیوں؟ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَّضَ الْعَهْدَ وَتَنَكَّسَ الرَّسُولَ. یا اللہ پہلی میری وجہ ہے میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، تے دوسرا برنس صاحب قرق یعنی وہ جنرل، میں انہوں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے، اس واسطے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے. کیوں جی؟ نور صلاح الدین ایوبی صحت مند ہو، دو نے منتا منیا، منتا اے منیا، یا اللہ دونوں اسلام دیا منتا. سانو کہتے ہیں کہ ہور گل، میں کہا ہور گل تو حکمرانہ بھی کدی نہیں سیکھی تھی جدوں تک مسلمان حکمران رسول اللہ نال پیار کرتے سن تے وہ سمجھتے سن کہ حضور ہی ساڈے سب کچھ ہیں. انہوں نے بھی اسلام تو علاوہ کدی گل نہیں سیکھی تھی. اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی اتنے بولیا، اقبال بھی کلندر لاہوری بھی بولیا. صلاح الدین ایوبی نے خراج تحسین پیش کیتا، کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. کیوں جی؟ اقبال کہندا اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، گنج ہائے ہر دو عالم، اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی تے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلماناں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں، لیکن اودے واسطے 2 ہی شرطاں، صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار ہوے تے با یزید بستامی جیسی نگاہ ہوے. کیوں جی؟ اے گلاں جڑیاں یہ انہاں کی کرنا ہے اسلام دا، تے انہاں کی کرنا ہے پاکستان دا. پاکستان دا بھی کرنا ہے تے اسلام نے ہی کرنا ہے. ہاں پاکستان دی حفاظت ہو سکتی تے اسلام دی وجہ تو ہو سکتی. پاکستان دنیا اتے جا سکدا، پوری دنیا دی قیادت کر سکدا اور پورے کفر نو پیراں وچ سٹ سکدا تے صرف اسلام ہی سٹ سکدا، ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکدا. نور الدین صلاح الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا، پھر آ گئی 583 ہجری. لیکن ایک گل سانو مڑ مڑ کہندے جی او جی تسی مڑ مڑ یہ تقریر کیوں کر رہے ہو؟ 2 سال گزرے، 581 تو 583 ہجری فتح ہویا بیت المقدس، تے انہیں گستاخی کی تھی 581 ہجری چ. انہیں کہا نا محمد حکم بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. ظاہر انہیں ہتے سن اور انہاں کی کہنا، وہ چپ کر گئے. یہ صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی تے 82 تے 83 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں، ستا نہیں. جدو نیند آندی سی ٹیک دیوار نال لا لیندا سی، اینج لمما پے کے ستا نہیں. انہیں کہا جدو تک میں اس گستاخ کو بدلہ نہیں نہ لینا صلاح الدین ایوبی نہیں سمجھ. وہ آ گیا، پھر سامنے آ گیا. ہوں ذرا سنو حافظ نے کی لکھا. جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے، باقی وہ جتنے جرنیل صلیبی جنگاں میں جتنے انہوں دی فوج جرنیل، جدو صلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی وہ خچرا بھر بھر کے سونے چاندی دیاں کٹ کے لے جا رہے سن. علی بن سفیان جڑا سی نا وہ انٹیلیجنس دا سربراہ، اس نے جدو ویکھیا نا
کہ انہوں نے وہ انٹیلیجنس سے سربراہ خچرہ بھر بھر کے گھوڑے بھر بھر کے اتنے سونے چاندی دیتے جواہرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں, انہیں نظریں چرا لیا, انہیں نظر ادھر کر, انہوں پتہ سی بھئی سارا کچھ لے جا رہے ہیں, صلیبی فوجی لے جا رہے ہیں, وہ دے مقابلے دے انٹیلیجنس تے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں. علی بن سفیان انج ہاتھ کر دے منہ کر دیتا, انہوں نے کہا لے جاؤ جلے ہو, اسی اس واسطے تھوڑا فتح کیتا سی جڑا تسی بندے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. دسو یار مفتو لوگ ہوون ایتھے تے صدام دا پورا خاندان مار دیتا, قذافی دا پورا کنبہ ختم کر کے رکھ دیتا, عراق وچ ارباں پتی مسلماناں نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا. اے صرف مسلماناں دی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہوے تے دشمن سونا چاندی لے جا رہے ہوے تے فوج کھڑی ہوے تے اکھاں ادھر پھیر لون. میں نے کہا اوے ساڈے آقا مولا نے سانو اے نہیں تعلیم دتی. ہاں یہ صرف مسلمانوں کی تاریخ ہے, ہاں یہ صرف ساری تاریخ ہے. لیکن اقبال کہتا ہے سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے اس ہاں تو اس کو ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں. اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ تو اقبال کہتا ہے ہم مسلمانوں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوجن السراب. اقبال کہتا اسی جڑے فرنگیاں کو متاثر ہاں, اسی موٹر وے تے جاؤ نا جون دے مہینے دوپہر کے ٹائم تے پتہ لگتا کہ پانی رڑیا نہیں ہوندا. اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندا پانی کوئی نہیں لگتا پانی رڑیا. اقبال کہتا اسی جڑے غیراں کول متاثر نا فرنگیاں کولو, ہم مسلماناں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوجن السراب. اقبال کہتا اسی سراب وچوں چشمہ کوثر تلاش کر رہے ہیں. سب کچھ فرنگیاں تے چل کے تے بدر والے دن فرشتے آ جان گے ساڈے واسطے. اینج نہیں ہونا. اقبال کہتا ہے کدی بھی نہیں ہونا کہ تو فرنگیاں پیچھے چل کے اس سراب وچ تو فرشتے تلاش کرے, اس فراج تو شان و شوکت تے عزت تلاش کرے. عزت ایک کوئی راہ ہے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین. ہاں توجہ, ایک کو راستہ ہے عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی. تو دسو جی او دا پتر جڑا قذافی دا او اتنا بڑا, میں تو مووی دکھائی تو کہندے پتہ نہیں کتنے ملین پیسہ سی, تے جدوں امریکہ اتنے پہنچا تو انہوں گداگر بنا دیتا. تے ایتھے صلاح الدین ایوبی وہ سونے چاندی لے جا رہے سن, علی بن سفیان منہ انج کر دیتا. ہاں انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. ہاں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جی, جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں, جو مال غنیمت جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں, جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں, اور ان کو کیا پتا ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر منہ کیسے ایسے کر لیا تھا. ہاں جی تو یہ ہوا فتح. آج یورپ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے. ہاں ان کو پتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا. حافظ نے لکھا جتنے انہوں نے فوجی گرفتار ہوئے, جتنے انہوں نے جنرل گرفتار ہوئے, سارے انہیں قید کر لے, قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے. خیمے جدوں بٹھائے تے جدوں آیا نا برنس آیا تے صلاح الدین ایوبی دی اکھاں وچوں شولے نکلے. توجہ ذرا, حافظ نے جڑے لفظ لکھے او ذرا ویکھو حافظ کی کہندا ہے. کہندا جدوں برنس سامنے آیا نا, اللہ اکبر, فلما اوقف بین یدیہ, جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے کہ یہ ہے جی برنس, تو صلاح الدین ایوبی انج کم دیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا. قام الیہ بالسیف, ہاں جی تلوار لے کے انج سیدھا کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا تو کیسی بلاؤ محمد نو, کیوں جی اور سانو کہ جان دو جی بس ہی ہو گئی گل. اور میں آخو غیرت ہوے تے 2 سال نیند بھی نہیں آتی. اندر مریا ہوے تے تقریر سنن تو بعد ہو چھڈو جی یہ مولوی صاحب لگے ہوئے سن جی, اندر ہوے غیرت صلاح الدین ایوبی والی تے سارے نو معافی تو بعد جب وہ سامنے آوے تو قام الیہ بالسیف, اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا, اکھاں وچوں چھولے نکلے. کہنے لگا تو کیسی بلاؤ محمد نو. تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی نے کیا, انہوں نے کہا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ. فرمایا ہاں تو نے کہا اللہ محمد کو بلاؤ, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. بتا آپ کیا اس نے منت مانی تھی لیقتلن البرنس بیدی, خود ہی اٹھا تلوار لے کر, ثم قتلہ, پھر اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا. وارسل براسی الی الملوک وهم فی الخیمۃ وقال ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ. آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنل, ان کے بڑے بڑے عہدیدار, ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹھے, ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا, لیکن گستاخ رسول کعبے کے خلاف میں لپٹا بھی قتل ہو گیا.
اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا، کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی، فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی، تم اپنے خیموں میں بیٹھو، جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا فوارسلہ براسی الی الملوک وهم فی الخیمۃ، خیمے جتنے قید سن جرنیل صلیبی عیسائی انہاں ایک ایک خیمے چ لے کے ادھر سر جا کے دکھاؤ تو ہانو معافی ملی، انہوں کیوں قتل کیتا ہے؟ کہ لفظ صلاح الدین ایوبی دا اپنا انہیں کیا اس لیے کہ لأنہ تعرض بسب النبی صلی اللہ تعالی علیہ، اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی تھی، اس کے لیے معافی نہیں، تم جاؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو تمہیں معافی۔ یہ ہے جی اسلام، جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، اور لکھا سلام صلاح الدین ایوبی، اس خاک کو بھی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا۔